یہ سلسلہ امامت ہے، یہ نبی کے وارث بھی ہیں، دین بھی انہی سے لینا چاہیے۔ آپ میری تائید فرمائیں گے میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی کے بعد سلسلہ خلافت چلا، بادشاہت کا سسٹم چلا، نبی کے بعد ایک صحابی نبی کے وارث بنے، ان کے بعد دوسرے صحابی بنے، پھر تیسرے صحابی بنے، پھر علی بنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم سلسلہ خلافت کے قائل ہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بحث نہیں، دونوں عقیدوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں عقیدوں کی بنیاد کیا ہے۔ آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں۔ انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا، لہٰذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ اب نبی کا وارث کس سے بنائیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے ہوگا، کیونکہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے گھر بار چھوڑے۔ انصار کہتے تھے تم نے گھر چھوڑے، ہم نے گھر دیے، تم نے کاروبار چھوڑے، ہم نے حصہ داری دی ہے، لہٰذا نبی کے بعد زیادہ حق ہمارا بنتا ہے۔ مہاجر چاہتے تھے وارث ہم میں ہو، انصار چاہتے تھے وارث ہم میں ہو۔ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں میں کر رہا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی سے لے کے ابن ابی الحدید تک جہاں تک جاؤ گے دلیل یہیں پہ ملے گی۔ وہ کہتے جی ہوا پھر یہ کہ مہاجرین اور انصار دستوں گریبان ہو رہے تھے، اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ ہو جاتا ایک صحابی اٹھے، انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، بلند کر کے کہ نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، لہٰذا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ بس اس صحابی کی اس دلیل پہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور یہ بن گیا سلسلہ خلافت، یوں بن گیا نبی کا پہلا خلیفہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس، ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول نے آخری حج پڑھا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا، لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے۔ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے۔ ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، ایک صحابیوں کے مجمع میں، ایک غدیر کے مجمع میں، ایک ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا، ایک ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا۔ ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ قرآن میں اطاعت کس کی ہے؟ قرآن میں کس کی اطاعت واجب ہے؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب، تو پھر جس کا ہاتھ نبی نے بلند کیا، دیکھیے بالکل میں وسوع کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، صحابی کی عزت کا حکم ہے، اطاعت کا نہیں، کیونکہ اطاعت ہوتی ہے صرف معصوم کی۔ صحابی کی عزت کی جا سکتی ہے، عزت کرنی بھی چاہیے، لیکن اطاعت صرف اور صرف معصوم کی ہوتی۔ اب اطاعت معصوم ہمیں غدیر سے نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسرا دیکھیے المیہ کیا ہوا کہ خلافت والوں کے ہاں ہر خلیفہ کے جانے کے بعد اصول بدلا۔ میں بڑا سمجھا کے بات کروں گا، مثلا پہلا خلیفہ اجماع سے بنا، ووٹوں سے بنا، جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں نہیں، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کر دیا، جب تیسری خلافت آئی پھر دوسرا اصول بھی ٹوٹ گیا، پھر ایک کمیٹی بن گئی، کمیٹی نے مل کے فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب کہ ہر خلافت میں اصول بدلا۔ اگر اجماع ٹھیک تھا پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر نامزد ٹھیک تھا پھر کمیٹی کیوں بنی؟
امامت والوں کے ہاں اصول نہیں بدلا. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے, تلواریں نہیں نکلی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا, امام اللہ نے بنانا. لہذا اللہ جس کی امامت کا اعلان کرے گا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ آگے ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. وہ جگہ بابا جی کون سی تھی؟ سب مسلمانوں نے کہا جی یزید غلط, حسین صحیح. کوئی مسلمان کسی بھی مکتب سے ہو اس نے یزید کو صحیح نہیں کہا, اسے کہا حسین صحیح تھے, یزید غلط تھے. مجھے معاف کر دیجئے گا, میں مہمان ہوں آپ کا. سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی خلافت کو غلط کہہ نہیں سکتا. سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یزید کی خلافت غلط ہے. آپ مجھ میں دلیل مانگے, میں ممبر سے دلیل دیتا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے جتنے اصول تھے یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے, اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس نے دنیا کے 3 حصوں سے اپنی بیعت لے لی تھی. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا. خلافت والوں کے پاس دوسرا اصول ہے کہ پہلا جاتا ہوا نامزد کرتے خلیفہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے گیا تھا. خلافت والوں کے ہاں تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی مل کے فیصلہ کر لے, اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس نے کمیٹی سے بھی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا, اس کے پاس نامزد کرنا تھا, اس کے بعد کمیٹی تھی. پھر آج کیسے مسلمان کہتا ہے یزید غلط ہے, حسین صحیح ہے؟ پھر اس کا مطلب یزید کے پاس تو خلافت کے سارے اصول تھے, پھر یزید کی خلافت کو غلط کیسے کہو گے؟ صرف یزید غلط کہنا نہیں اور حسین صحیح کرنا اسلام نہیں ہے. تمہیں کہنا پڑے گا, اگر تم نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تمہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھے, اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھے, نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھے, کمیٹی غلط تھی. تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا, سقیفہ غلط تھا. کوئی باقی سب لٹیرے ہیں اور جنازی جو ولی اللہ نہیں پڑھا ان کے مقدر میں اندھیرے ہیں اور دشمن صدات کرتے لعنت تبرہ بے شمار خالق اور ملنگوں کے نخیرے ہیں. نعرہ طبیعت آمادہ سرکار موضوع سننے کو. اب اکثر لوگ یہ باتیں ممبر سے نہیں کرتے, لیکن اب کوئی نہ کوئی تو کرے, محبت کے ساتھ کرے, پیار کے ساتھ کرے. ہم اپنے مذہب کو منوا رہے ہیں, ہم کسی کے مذہب پہ تنقید تو نہیں کر رہے. یہ چند سوالات ہیں اور اس سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اسے ثابت کریں. رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل رسول چلی. ہم نے ایک مانی ہے, ہم نے ایک پہ دلیل دینی ہے. جنہوں نے 4 مانی ہیں انہوں نے 4 پہ دلیل دینی ہے. اصول یہ ہے ہم نے ایک مانی ہے, ہم سے آپ ایک پہ دلیل لیں. 4 آپ نے, باقی 3 آپ نے ثابت کرنی ہے کہ وہ بیٹیاں آپ کیسے ثابت کرتے ہیں. ہم نے ایک کو ماننا ہے, ہم ایک کو ثابت کریں گے. اس میں نے پاک سیدہ سے خیرات مانگی تھی, پھر میں نے ایک لاجک پیش کی, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی اور اسے سراہا بھی گیا اور اسے لوگوں نے قبول بھی کیا کہ اس کی گہرائی میں تحقیق تھی. کہ جس نے کہا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں وہ پہلے یہ بتائے کہ نبی کی جب نکاح ہوا تھا, رسالت مآب کی شادی ہوئی تھی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی. 29 سال کی عمر میں نبی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا ابو القاسم. اور جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں اپنی بیٹیوں کی کر دی تھی. تو 6 سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں, جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں. اسے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں, اسے ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں. چلے میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں, مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 ہیں, خیبر کے مال میں سے حصہ 1 کو کیوں ملا؟
बेटियां 4 थी, आपने दीन याद में लिखा रसूल पे गंदगी फेंकी गई, जनाब सैयद अपने घर से आई, बाबे से गंदगी साफ की और बाबे को घर लेके गई। बेटियां 4 हैं, मस्जिद में 1 क्यों आई? आपने अपनी किताबों में लिखा कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में 1 मशकीज़ा, 1 चटाई, 1 मटका, 2 प्याले दिए। बेटियां 4, जहेज 1 का क्यों? चले इससे भी बड़ी दलील दे देता हूं, सुन्नी भी सैयद हो, उसके भी कांधे पे हाथ रख के पूछो किसकी औलाद है, वो अपना शजरा जनाबे सैयदा से मिलाएगा। फिर हमें बताओ कि सारे सैयद बीबी से शजरा क्यों मिलाते हैं? बाकी बेटियों की औलाद कहां पे चली गई? बाकी 3 बेटियां थी, उनकी भी औलाद से कोई ना कोई शजरा मिलाओ ना। कोई ना कोई सैयद कह दे मैं नबी की इस बेटी की औलाद हूं, मैं नबी की दूसरी बेटी की औलाद हूं। लेकिन इसमें सच्चाई सिर्फ यही है, जब तारीख लिखवाई गई बादशाहों ने तो मुअर्रिखीन ने जल्दी जल्दी में बेटियां लिख दी, लेकिन उन्होंने नवासे नहीं लिखे, क्योंकि उन्होंने कहा नवासे तो लिख देंगे, मोहम्मद की जुल्फें कैसे पकड़ा है। जब मुबाहले के मैदान में खुदा ने निसा का लफ्ज कह दिया था तो खुदा ने को बंदी तो नहीं दी थी कि सिर्फ 1 बेटी लेके आ। नजरान के ईसाई कह रहे थे कि हम बहस करेंगे, रसूल उनसे बराबर बहस कर रहे थे। बहस किस बात पे थी? वो कहते ईसा अल्लाह का बेटा है, इस बात पे बहस हो रही थी। ईसाई है तसलीस के कायल, 3 अकीदे हैं ईसाइयों के। आज भी उनके यहाँ सलीब का निशान जहां सूली की अलामत है, वहां 3 अकीदों की अलामत है। वो 3 हस्तियों को मानते हैं, जिस तरह हम हैं, हम 12 आइमा के मानने वाले हैं। इस तरह ईसाई 3 शख्सियात के कायल हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ी हस्ती रूहुल कुद्स यानी कि जबरील, वो कहते हैं इसमें अल्लाह का नूर आता है रूहुल कुद्स में। उन्होंने कहा रूहुल कुद्स यानी कि जबरील, जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं, मरियम से बड़ी मस्तूर कोई नहीं, ईसा से बड़ा मर्द कोई नहीं। 3 जिहतों के अलावा वो चौथी जिहत नहीं मानते। रसूल बहस करते रहे, ईसाई नहीं मान रहे थे। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तू बहस क्यों करता है? फमान हाजक मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, अगर ये इल्म आने के बाद भी नहीं मानते तो फिर इनसे कह दे कि ये बेटे लेके आए। लफ्ज सुनिएगा, अब यहाँ पे मिंबर पे बयान किया जाता है, किबला शराई सब तवज्जो फरमाइएगा। अब यहाँ पे क्या बयान किया जाता है? रसूल जी पंजतन को लेके गए। क्यों जी? जी मुबाहले में लानत होनी थी, सच्चे चाहिए थे, इसलिए नबी इन्हें लेके गए। तौहीन न करना, नबी के घर में सच्चों की कमी नहीं थी।